کیا پاکستانی نوجوان ای اسپورٹ سے لاکھوں کما رہے ہیں؟ آپ کی فیملی اس بات کو کبھی ہضم نہیں کر پاتی کہ کوئی لڑکی یوٹیوب پر فیس کیم یعنی کیمرے کے ساتھ سٹریم کر رہی ہے۔ فرض کیجیے آپ کا تعلق ایک ایسے خاندان سے ہے جہاں ڈاکٹروں کی بڑی تعداد موجود ہے اور آپ خود بھی ایک ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہیں، لیکن آپ اس پیشے کو چھوڑ کر اپنی دل کی سنتیاں اور گیمنگ کو بطور تفریح نہیں بلکہ پیشہ اپنا لیتی ہیں۔ امبر، جنہیں گیمنگ کی دنیا میں میڈک کے نام سے جانا جاتا ہے، نے بالکل ایسا ہی کیا۔ بی بی سی سے بات کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ لوگوں کو یہ بات سمجھانا خاصا مشکل ہو رہا ہے۔ میری فیملی، بھابیاں اور والد سبھی ڈاکٹر ہیں، میں بھی ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہوں، اس لیے میرے والد کو یہ تھا کہ معاشرے میں ایک عزت ہوتی ہے، آپ کلینک پر بطور ڈاکٹر جا رہے ہیں۔ تاہم امبر کی شادی کے بعد زندگی بدل گئی کیونکہ ان کے شوہر نے انہیں گیمنگ جاری رکھنے کا حوصلہ دیا۔ میرے شوہر نے میرے بہت ہمت بندھائی، میرا گیمنگ کی طرف ذہن تھا اور انہوں نے میرا اس بارے میں ساتھ دیا۔ تب میں یہ نہیں جانتی تھی کہ یوٹیوب سے پیسے بھی کمائے جا سکتے ہیں، لیکن میرے شوہر نے مجھے اعتماد دیا۔ امبر عرف میڈک ان گنی چنی خواتین میں سے ہیں جو پاکستان میں ای اسپورٹس کی پھلتی پھولتی انڈسٹری کا حصہ ہیں اور گیمنگ کرنے کے علاوہ سٹریمنگ اور ٹورنامنٹ کے انعقاد کے ذریعے پیسے کما رہی ہیں۔ بطور خاتون ایک ایسی انڈسٹری میں قدم رکھنا جس میں لڑکوں کی بڑی تعداد موجود ہے، امبر کے لیے خاصا مشکل تھا۔ وہ بتاتی ہیں کہ لوگ آپ کو مایوس کرتے ہیں، لیکن وقت کے ساتھ مجھے تقریباً 1.5 سال لگے بہتر ہونے میں، اور پھر میری دیکھا دیکھی اتنی لڑکیاں اس شعبے میں آئیں جس کی بہت خوشی ہے۔ تاہم اس شعبے میں وہ اکیلی نہیں ہے جو گھر بیٹھے اچھے پیسے بنا رہی ہیں، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ ہنر انہوں نے کسی سے نہیں بلکہ خود سے سیکھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ ہنر آپ میں ہوتا ہے، آپ کو پلیٹ فارم چاہیے ہوتا ہے۔ میرے ساتھ 12-13 سال کے بچے بھی گیمنگ کر رہے ہوتے ہیں، وہ پڑھ بھی رہے ہیں اور ساتھ میں یہ گیمنگ بھی کر رہے ہیں۔ وہ صرف پڑھاکو بچے نہیں ہیں بلکہ وہ زیادہ تیزی سے سوچنے کی قابلیت رکھتے ہیں، آپ کا ذہن یہ کھیل کر بہت متحرک ہو جاتا ہے۔ امبر کو پاکستانی والدین سے شکوہ ہے کہ وہ اس بات سے آگے نکلنے کو تیار ہی نہیں کہ بیٹی ہے تو ڈاکٹر بنے گی اور بیٹا ہے تو انجینئر بنے گا۔ تاہم ان کے مطابق اب چھوٹے بچے جنہوں نے اپنی یوٹیوب اکاؤنٹ بنا لیے ہیں وہ بھی اتنا اچھا کما لیتے ہیں کہ انہیں کہیں باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ گیمنگ کے ذریعے آپ کتنا کما لیتے ہیں اور یہ ہنر سیکھنے کے لیے آپ کو کتنی سرمایہ کاری کرنا پڑتی ہے۔ یقیناً بچپن میں آپ کے والدین بھی آپ کو گیمنگ سینٹرز میں جانے سے روکتے ہوں گے، لیکن ابھی اسپورٹس عالمی طور پر اربوں ڈالر کی مارکیٹ بن گئی ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق سن 2021 میں عالمی سطح پر اسپورٹس کی مارکیٹ کا حجم $1 ارب سے تجاوز کر گیا تھا اور ڈوٹا کا پرائز پول $4.80 سے زیادہ تھا۔ پاکستان کے اب تک کے سب سے بڑے اسپورٹس ایونٹ کا مجموعی پرائز پول $2 کروڑ تھا۔ پاکستانی اسپورٹس پلیئر اسماعیل حسن اور ان کے بھائی یاور حسن کل ملا کر $45 لاکھ کما چکے ہیں، جبکہ ٹیکن ساتھ کھیلنے والے ارسلان ایش اب تک $1 لاکھ سے زیادہ کما چکے ہیں۔ امبر بتاتی ہیں کہ کچھ یوٹیوبر گیمرز جو اس چیز میں بہت زیادہ آگے نکل چکے ہیں وہ مہینے کا 15 سے 20 لاکھ کما رہے ہیں۔ وہ بتاتی ہیں کہ پہلے پاکستان میں اسپورٹس کو کوئی کچھ سمجھتا ہی نہیں تھا، لیکن اب ہم لوگوں کو تھوڑی سی آگاہی آئی ہے۔ اس کی وجہ PUBG اور فری فائر جیسی گیمز بھی ہیں۔ بلال ان کھلاڑیوں میں سے ایک ہیں جو نہ صرف ای اسپورٹس کھیلتے ہیں بلکہ ساتھ ہی ساتھ اس کی کوچنگ بھی دیتے ہیں اور اس سے پیسہ کماتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ میں نے جاپان کی ایک لڑکی کو کوچنگ کر کے اپنے کوچنگ کیریئر کا آغاز کیا تھا، اس سے میں سیکھا بھی اور ساتھ ہی اس کی کوچنگ بھی کی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ گیم کے اندر ان کی خامیاں دیکھ کر ان کے بارے میں منصوبہ ترتیب دینا اس کا حصہ ہے۔ میں امریکہ، یورپ اور مشرق وسطیٰ میں کوچنگ کرتا ہوں۔ انہوں نے بتایا کہ پاکستان میں کوچنگ کا رجحان کم ہے کیونکہ میں باہر کے ملکوں میں $35 فی گھنٹہ چارج کرتا ہوں۔ بلال نے شعبے میں داخل ہونے والے نوجوانوں کو مشورہ دیتے ہوئے کہا کہ انہیں سب سے پہلے اپنے گیم کے بارے میں فیصلہ کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا میرا سب سے بہتر تجربہ ٹیکن کے ساتھ ہے اور زیادہ لوگوں کو معلوم ہے کہ ٹیکن ہی زیادہ مشہور ہے کیونکہ باقی گیمز میں انٹرنیٹ درکار ہوتا ہے، لیکن ٹیکن آف لائن کھیلی جاتی ہے، اس لیے اس میں اس طرح کے مسائل نہیں ہیں۔ انہوں نے اس بارے میں تفصیل بتاتے ہوئے کہا کہ ٹیکن میں ہر کردار کے کم سے کم 30 سے 40 مووز ہیں جو آپ کو یاد رکھنے ہوتے ہیں، اس لیے ٹیکن تھوڑی سی مشکل ہے۔ بلال کے مطابق میچ دیکھتے رہنے چاہیے اور ان کا تجزیہ کرنے سے آپ اگلے پلیئر کی غلطیوں کی نشاندہی کر سکتے ہیں، اس سے آپ کو خود اعتمادی ملتی ہے اور جب آپ کا مقابلہ ان کھلاڑیوں یا کسی ایسی صورتحال سے ہوتا ہے تو آپ کو آسانی ہوتی ہے۔ ایک اور ٹیکن کھلاڑی قاسم میر نے گیمنگ کرنے والوں کی روزمرہ کے کام کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا یہ آپ سارا دن بھی کھیل سکتے ہیں، یہ آپ پر ہے کہ آپ نے خود کو کس طرح بہتر کرنا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ جیسے پڑھائی کرتے ہیں اور ہمیں پریشانی یہاں پر دباؤ ہوتا ہے، اسی طرح یہاں بھی ایسا ہی ہوتا ہے، ہمیں میچ سے ایک دن پہلے نیند نہیں آتی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ صحت کے مسائل پیدا ہوتے ہیں کیونکہ آپ کھا پی کر گیمنگ پر بیٹھ جاتے ہیں اور آپ کی کوئی حرکت نہیں ہوتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ آپ موٹے ہو رہے ہیں، اس لیے پھر ہم ساتھ میں جم جوائن کر لیتے ہیں اور دوڑتے ہیں، کچھ کو اینک لگ جاتی ہے لیکن ہم فی الحال ٹھیک ہے۔ روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی YouTube چینل پہ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔